بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروگرام سید حسن جعفری ایٹ 11 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب چودھری شعیب الطاف چیمہ صاحب. شعیب الطاف چیمہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے گجرانوالہ ضلع کے جنرل سیکرٹری ہیں. انتہائی فعال رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، اور آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے. چیمہ صاحب ویلکم. بہت شکریہ جعفری صاحب، بہت شکریہ. چیمہ صاحب یہ بتائیے کہ پاکستان مسلم لیگ نون گجرانوالہ ڈویژن جو ہے، یہ خاص طور پہ ضلع گجرانوالہ پچھلے کئی الیکشنوں میں نون لیگ کا لاہور سے بھی بڑا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہاں پہ ساری سیٹیں نون لیگ ہی جیتی ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو. اس دفعہ کیا ہوا ہے کہ اس گڑھ میں شگاف آیا ہے، اور سیٹیں کچھ جو ہیں اور شہر کی سیٹیں وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو امیدوار تھے ان کے حصے میں آئی ہیں. جعفری صاحب، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا اس الیکشنوں کے بعد کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کیوں وہ نتائج جو ہم سمجھتے تھے ہم حاصل کر سکیں گے نہ حاصل کر سکیں. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ایک لفظ، ایک چیز جو شاید ہم پوری کمپین میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہے لیکن شاید صحیح طریقے سے وہ میسج ہم نہ دے سکے، کہ یہ جو اس وقت ایک مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے، اس کی ذمہ دار مسلم لیگ نون کی 16 مہینے کی حکومت نہیں ہے، بلکہ اس سے پچھلی جو حکومت تھی، جو ان کے 3.5 سال کی جو کارکردگی تھی، اس کی بنیاد کے اوپر یہ مہنگائی کا طوفان آیا. اور کیوں گجرانوالہ کو اس نے سب سے زیادہ افیکٹ کیا، جو آپ نے اپنے سوال میں کہا، کیونکہ گجرانوالہ ایک صنعتی شہر ہے، ڈیلی ویجز والے میکسیمم یہاں پہ لوگ کام کرنے والے ہیں. جب مہنگائی نے اثر کیا ہے پاکستان کی معیشت کو، تو اس کا سب سے گہرا اثر گجرانوالہ جیسے صنعتی شہر کے اوپر آیا، اور جس کا نقصان پھر مسلم لیگ نون کو اٹھانا پڑا. اچھا، یہ تو ایشو آپ نے بتا دیا کہ مہنگائی ہے، جی، اس وجہ سے مسلم لیگ نون ہاری ہے. جی. دوسری طرف جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا موقف ہے کہ ووٹ عمران خان کو پڑا، اس میں جو مہنگائی کا ایشو نہیں ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ میں آپ کی نہ اس بات سے بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی جو لوگ ہیں وہ اس سے پیار کرتے ہیں. اس الیکشن سے پہلے بھی ہم نے چیزیں دیکھی تھیں، الیکشن کے دن بھی دیکھی ہیں. جو ایک خاموش ووٹر، اس نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آتی تھی، میاں نواز شریف کی حکومت آتی تھی، تو عوام کے لیے آسانیاں آتی تھیں، عوام کے لیے چیزیں رحلت ہوتی تھیں، عوام کے لیے یہ حکومت ہمیشہ ہر صورت کی آسانیاں لے کے آتی. لیکن بدقسمتی سے اس دفعہ اس طرح کے حالات چھوڑ کے گئے میاں شہباز شریف کے لیے کہ وہ اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ایک جگہ ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو حالات ہو رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی سیاست کے لیے ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے ایک بات کی تھی جعفری صاحب، آپ کو بھی یاد ہوگی. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی، ریاست کی خاطر اپنی سیاست قربان کر دی، اور اسی کا اثر ہم لوگوں نے پھر الیکشن میں بھی دیکھا. جی. اچھا چیمہ صاحب، الیکشن ہو گئے ہیں، جی. مسلم لیگ نون کو پنجاب میں اکثریت مل گئی ہے. جی. وفاق میں بھی نون لیگ پیپل پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا رہی ہے. پنجاب میں ان کے پاس قطعی اکثریت ہے. جی. تو جو حالات چل رہے ہیں، آپ نے خود ہی بتایا ہے کہ بجلی کے بل، بے روزگاری انتہا پہ ہے. نئی حکومت سے لوگوں کو بہت ساری توقعات ہیں کہ نئی حکومت آئے گی تو اس میں لوگوں کے مسائل حل ہوں گے، روزگار ملے گا، بجلی کے بلوں میں، گیس کے بلوں میں کوئی ایسا ریلیف ملے گا، یا کوئی آمدن میں اضافہ ہوگا کہ وہ یہ سارا کچھ برداشت کر سکیں گے. تو آپ بحیثیت جنرل سیکرٹری کیا سمجھتے ہیں
کہ نون لیگ کی جو اپنا صوبائی اور مرکزی حکومت ہے وہ عوام کی توقعات پہ پورا اتر سکے گی؟ جی، پہلے تو آپ کی حکومت سازی کے حوالے سے سوال کا میں جواب دینا پسند کروں گا۔ پنجاب میں اکثریت مسلم لیگ نون کی ہے، حکومت بنائی، جبکہ مرکز کے اندر جس قسم کی میجورٹی ہماری جماعت ایکسپیکٹ کری تھی اتنی نہیں آئی، تو اس کے نتیجے میں جو صدر مسلم لیگ نون ہے میاں شہباز صاحب، انہوں نے ایک دعوت دی کہ آپ جس کے پاس میجورٹی ہے وہ اپنی میجورٹی شو کر کے حکومت بنا لیں، لیکن کوئی بھی جماعت اپنی حکومت کی میجورٹی نہ شو کر سکی۔ پھر سے دوبارہ میاں شہباز شریف نے قدم آگے رکھا ہے اس امید کے ساتھ کہ جیسے انشاءاللہ انہوں نے پہلے اس ملک کی عام آدمی کی زندگی بہتر کی تھی آگے بھی کریں گے۔ اور جعفری صاحب، اگر مسلم لیگ نون کا ماضی دیکھا جائے تو جو وعدے مسلم لیگ نون نے 8 میں اور اسپیشلی 13 کے اندر اپنے منشور میں کہے تھے، انہوں نے وہ پورے کر کے دکھائے تھے، جس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں، ایک بد امنی اور دوسرا اس وقت بجلی جو لوڈ شیڈنگ تھی۔ مجھے امید ہے کہ اب جو اپنا منشور میری جماعت دے رہی ہے انشاءاللہ ہم اس پہ من و من عمل کریں گے، اور جب ہم 2028 میں دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون نے اپنے منشور کے بہت سارے عمل کو پورا کر دیا ہوگا۔ اچھا یہ بتائیے کہ N77 اور N78 ایک الیکشن میں پی ٹی آئی ہاری ہے N77 میں، N78 میں پی ٹی آئی جیتی ہے۔ N77 کے جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں مسز راشدہ طارق، ان کا موقف ہے کہ ہم الیکشن جیتے ہیں 28,000 سے، جی، فارم 45 کے مطابق، جی، تو ہمیں ہرایا گیا ہے۔ جی، اسی طرح N78 کے جو کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے بہت بڑے پلر ہیں خرم دستگیر صاحب، وہ الیکشن ہارے ہیں۔ ان کا بھی اسی طرح کا ملتا جلتا موقف ہے کہ مجھے الیکشن ہرایا گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ کیا دو مخالف پارٹیوں کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ موقف تقریباً ان کا یکساں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں جعفری صاحب سب سے پہلے آپ کو N77 کے حوالے سے آپ کے ناظرین کو ایک بات کلیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں N77 کے ہر سٹیپ بائی سٹیپ چیزوں کے اندر انوالو تھا۔ پہلی بات جو راشدہ طارق کہتی ہیں ہم 28,000 سے جیتے ہیں، اگر اپنا درست ریکارڈ آپ کو میرے سے بہتر چیزوں کا معلوم ہوگا، پہلے دن ان کی سٹیٹمنٹ تھی 18,000 کی، پھر ان کی یہ سٹیٹمنٹ چلی گئی 23,000 پہ، پھر 2 دن انہوں نے شو ڈالا ہم 30,000 سے جیت رہے ہیں، اب وہ آ گئے ہیں 28,000 کے اوپر۔ ان سے کہیں پہلے اپنے فارم 45 سے درست کر لیں، ان کی کاؤنٹنگ تو ٹھیک کر لیں تاکہ وہ عوام کو صحیح بتا سکیں کہ وہ کتنے ووٹوں سے اپنے فارم 45 کے مطابق جیتے ہیں۔ دوسری بات، فارم 45 بالکل ٹھیک انٹر ہوئے ہیں، سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے، ایک پروسیس کو عمل لایا گیا ہے، 24 گھنٹے کے اندر فارم 47 ایشو ہوا ہے، اس کے بعد کنسولیڈیٹ رزلٹ ایشو ہوا ہے جس کے مطابق محمود بشیر ورق NA77 سے 17,000 ووٹوں کی لیڈ سے جیتے ہوئے ہیں، اور وہ اس لیے خاموش، ہم سب خاموش اس لیے رہے کیونکہ ہم لوگ الیکشن جیتے ہوئے تھے، اور جو جیتے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے رزلٹ کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد خوشیاں مناتے ہیں، نہ کہ راشدہ طارق صاحبہ کی طرح جنہوں نے رات 8 بجے ہی شو ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ میں اتنی لیڈ سے جیت رہی ہوں، میں اتنی لیڈ سے جیت رہی ہوں، جبکہ تب تک تو پولنگ اسٹیشن کے ریزلٹس بھی فائنل نہیں ہوئے تھے۔ دوسری بات، جو اگر آپ نے انہوں نے جو درخواست اپنے RO کو دی ہے N77 میں نے وہ درخواست دیکھی ہے، تو اس درخواست کے اندر انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ کائنڈلی محمود بشیر ورق صاحب کا نوٹیفیکیشن کینسل کیا جائے، کیونکہ ٹی وی کے اندر چل رہا تھا کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں، اس لیے اس نوٹیفیکیشن کینسل کیا جائے۔ کیا اب فیصلہ ٹی وی پہ چلنے والی خبروں کے مطابق کیا جانا ہے یا اس فارم 45 کے مطابق کیا جانا ہے جو اصل ہے اور جو سسٹم انٹر ہوا؟ اس کا جواب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ N78 والی جو بات ہے خرم دستگیر صاحب کی، ایک چیز میں آپ کے قائدین کو ضرور، آپ کے ناظرین کو ضرور بتانا چاہوں گا، جی NA78 میں خرم دستگیر صاحب کینڈیڈیٹ تھے، ان کی شخصیت ایسی ہے یا ان کے والد کی سیاست ایسی ہے کہ وہ جیتیں یا ہاریں، اس شہر کی سیاست ہمیشہ انہی سے وابستہ رہی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ انہی سے وابستہ رہے گی۔
اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سب سمجھتے تھے کہ جو سب سے گوجرانوالہ کی سکیور سیٹ ہے وہ N78 کی سیٹ ہے. خرم صاحب ایک واسٹ میجورٹی کے ساتھ جیتیں گے. اس میں ان کی اپنی پرسنالٹی بھی شامل تھی, ان کی ڈیولپمنٹ بھی شامل تھی, پلس اس بندے کا جو ویژن ہے, جو اس بندے کی ایجوکیشن ہے, اس کے والے سے میرا نہیں بلکہ سارے ضلع گوجرانوالہ میں ایک کانسیپٹ تھا کہ یہ سب سے زیادہ لیڈ چلی. جب اس سیٹ کے مطلوبہ نتائج ہمیں نہیں حاصل ہوئے تو اور جو ہم سوشل میڈیا پہ بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس نے اوور دیٹ ایک ڈاؤٹ کریٹ کر دیا ہے جس کی بنا کے اوپر شاید مختلف مفروضے کریٹ کیے جا رہے ہیں. لیکن آگے جو ہی ٹریبیونلز قائم ہو گئے ہیں اس کے اندر چیز جائے گی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ ایگزیکٹلی وہاں پہ ہوا کیا. چیمہ صاحب حلقہ N66 میں جی مسلم لیگ نون نے آخری لمحات میں اپنے دونوں ایم پی ایک جو تھے PP 35 اور 36 میں دونوں کو جو سابقہ جیتے ہوئے تھے ان کو تبدیل کر دیا جی اور نئے لوگوں کو آگے لے کے آئے. جی اس کی وجہ سے نون لیگ کی جو ووٹ بینک ہے متاثر نہیں ہوا؟ جعفری صاحب آپ نے بالکل صحیح طریقے سے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. ہم وزیر آباد 2008 سے جیتے آ رہے تھے. 2008 میں جیتے, 13 میں جیتے, 16 میں جیتے, 18 میں جیتے. اور میں یہ سمجھتا تھا کہ جو اگر کسی بھی NA کانسٹیچوئنسی کو لیا جائے تو وزیر آباد کی جو NA66 ہے اس میں مسلم لیگ نون کا سب سے زیادہ نظریاتی ووٹر ہوگا. لیکن جب ٹکٹوں کی وقت سٹارٹ ہوا تو تقریباً ہمیں 21 دن کا ٹائم دیا گیا نئے ایم پی ایز کے ساتھ. ان دونوں نئے ایم پی ایز نے ڈاکٹر صاحب ساتھ مل کے بھرپور کیمپین چلائی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ 21 دن تھوڑے تھے اور ایڈمنسٹریشن کے طور پہ ہم لوگ شاید اپنے الیکشن کو اس طرح مینج نہیں کر سکے جس کی بنیاد کے اوپر شاید ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے. بحیثیت ضلعی جنرل سیکرٹری اپنے ووٹروں کو, اپنے عہدیداروں کو, ورکروں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں اپنے ورکروں کو, دوستوں کو, ساتھیوں کو, ووٹروں کو اس امید کے ساتھ کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ جو آ رہی ہیں اور میاں شہباز شریف ایز وزیر اعظم جو آ رہے ہیں, انشاءاللہ ہم دوبارہ سے اس جو ملک کی معیشت کا پہیہ رک چکا ہوا ہے اس کو دوبارہ سے چلائیں گے اور عام آدمی کے لیے, عام لوگوں کے لیے ان کی زندگی بہتر کرنے کے لیے پوری کوشش کریں گے. اور مسلم لیگ نون جب دوبارہ 2028 اور 29 کے اندر الیکشن میں جائے گی تو انشاءاللہ اس سے بہت بہتر نتائج آئیں گے. جی ناظرین, آپ نے پروگرام میں جناب شعیب الطاف چیمہ صاحب کی گفتگو دیکھی اور سنی. اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.